السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی سعادتیں، رحمتیں، برکتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے ایک پارے کا ترجمہ، تفسیر، تلخیص، جس میں شامل ہے سورۃ الاحزاب کے آخری 6 رکوع، سورۃ السبا اور سورۃ الفاتر۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، الحمدللہ کل آپ نے 21ویں پارے کی تفسیر سنی اور آج الحمدللہ 22ویں پارے کی تفسیر شروع ہونے جا رہی ہے، تو آپ سماعت فرمائیں۔ 22واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب کی کل آپ تفصیل سن چکے ہیں، تو اس میں پہلی آیت میں بھی یہ کہا جا رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، کہ ازواج مطہرات کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اگر آپ برائی کا ارتکاب کرتی ہیں تو آپ کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اسی طرح آپ کے لیے یہ وعدہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں تو آپ کو دوہرا اجر بھی دیا جائے گا۔ اور آگے کہا گیا اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، آپ کی حیثیت عام عورتوں کی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے کر آپ کو خاص اعزاز بخشا ہے، لہٰذا آپ خاص ہیں اور آپ کی حیثیت عام عورتوں کی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور بات اس طرح کریں کہ کوئی اس کے اندر نرمی نہ ہو، اس کے اندر لچک نہ ہو، نزاکت نہ ہو، جس کی وجہ سے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی فتور ہے، مرض ہے، تو آپ کی طرف طمع، برائی کے نظریے سے آپ کی طرف دیکھنے لگ جائے۔ اور آگے کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لیں، گھروں کو لازم پکڑ لیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں بے پردہ نکلا کرتی تھیں، آپ اس طرح نہیں نکل سکتی۔ آپ پردے کے ساتھ باہر نکلیں، بغیر پردہ باہر نہیں نکلیں۔ ویسے خطاب ازواج مطہرات کو ہے، لیکن اس کے اندر تمام ہی مومن عورتیں داخل ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ رب العزت کیا ہے، تم کو پاک و صاف کر دے گا۔ اور اپنے گھروں کے اندر بھی کتاب اللہ کی تلاوت جاری و ساری رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت ان کی حیا کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور ان کو پردے ہی میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح مردوں ہی کے توسط سے ان کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن بہرحال جو مومن عورتیں تھیں ان کو اس کا احساس تھا، انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہمارا تذکرہ نہیں آتا، مردوں ہی کو اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس طرح پھر نازل ہوئی، اس میں مسلمان عورتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، تو اس طرح ان کی بھی دلداری کی گئی، دل جوئی کی گئی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی بھی بارگاہ الہی میں کتنی اہمیت ہے، اور اسلام کی نظر میں کتنی ان کی وقت ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے اندر ان کا باقاعدہ تذکرہ ہے اور ان کو جگہ دی گئی ہے۔ اس سے ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہی اس لائق ہیں، اور اللہ رب العزت ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور دوسرے لوگوں سے بالکل نہیں ڈرا جائے۔ اور آگے جو بات کہی گئی کہ اے مومنوں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھیے، ذکر کی کثرت کا قرآن کے اندر بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے، تو ذکر کہتے کسے ہیں کہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار، جب ہمہ وقت اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار ہوگا تو آپ کوئی برائی نہیں کر سکیں گے،
کیوں کہ فوراً آپ کو یاد آ جائے گا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ ظاہر بات یہ خیال جب ذہن کے اندر جاگزی ہو جائے گا تو کوئی انسان معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اور آگے کہا گیا، نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت خود نبی پر کیا ہے رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے جو ہیں نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تو مومنین کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اور آگے اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو جو نیک کام کریں ان کو خوشخبری سنائیں اور جو برے کام کر رہے ہیں ان کو آپ ڈرائیں۔ یہ آپ کا ایک فریضہ ہے، یہ دعوت ہے جو آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور کافروں کی اتباع نہ کریں اور منافقین کی بھی اتباع نہ کریں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بے دلیل باتوں کو مان کر ان کی روش کو اپنائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، آپ ان کی بالکل پرواہ مت کیجیے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے کیا آپ کے ازواج کو حلال کر دیا ہے، جن کو آپ نے مہر دیا ہے ان کو بھی اور جن کو آپ نے مہر نہیں دیا ہے ان کو بھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ عام مومنین کے لیے مہر کا ادا کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، ہبہ کر دے، اور تو کیا ہے بغیر مہر کے بھی اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو سکتا تھا۔ تو یہ خاصیت بھی اور خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ خالصتاً لک من دون المؤمنین، مومنین اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ آداب سکھلائے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں۔ اور آگے کہا گیا کہ اگر کوئی بلائے، طعام کے آداب بتلائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی تم کو دعوت دے تو یہ نہیں کہ آپ کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی وہاں جا کر انتظار میں بیٹھ جائیں اور پھر کھانا کھا لیں تو بھی آپ وہاں پر بیٹھے رہیں اور اپنی باتوں کے اندر آپ لگے رہیں اور جو گھر والا ہے اس کو تکلیف ہو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ہی آپ کھانے سے فارغ ہو لیں تو اس صورت میں آپ وہاں سے اٹھ جائیں اور آپ اپنی جگہ آ جائیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کو کس طرح تکلیف کس طرح پہنچے؟ اللہ کو تکلیف یہ کہ اللہ کے ساتھ میں دوسرے لوگوں کو شریک کریں، وہ اس کے ساتھ میں کسی کو اس کا بیٹا بنا دیں، کسی کو اس کی بیٹیاں بنا دیں، تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کو تکلیف دینا ہوئی۔ اسی طرح رسول کو تکلیف کہ اس کے احکامات کو نہ مانا جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلا جائے۔ تو یہ اس آیت میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم احکامات کو اپنائیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین اور مومنات جو ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ضرورت شرعیہ کی بنا پر عورت گھر سے باہر تو نکل سکتی ہے، لیکن اسی وقت نکل سکتی ہے جبکہ وہ باقاعدہ پردے کا اہتمام کرے، ورنہ بغیر پردے کے شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ کوئی عورت اپنے گھر سے باہر جائے۔ کہ لوگ قیامت کے تعلق سے آپ سے سوال کرتے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ دیکھیے کہ قیامت کا تعلق جو ہے علم الہی سے ہے، اس کا علم جو ہے صرف اللہ رب العزت کو ہے، اس کے علاوہ نہ تو کسی رسول کو ہے نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ آ جائے گی۔ اسی طرح پھر وہاں پر ایک مناظرہ ہوگا،
قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت جب مجرمین کو جمع کرے گا تو وہاں پر وہ لوگ آپس میں باقاعدہ بحث و مباحثہ کریں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہیں گے اے اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، ہمارے مقتدی تھے، ہمارے پیشوا تھے، ان لوگوں نے ہم کو بہکا دیا۔ پھر جو سردار ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ لوگ خود آزاد تھے، ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا، یہ لوگ تو خود ان کی مرضی پر چلتے رہے اور یہ ہلاکت و بربادی سے دوچار ہوئے۔ اور یہاں پر ایک بات کہی گئی کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کو تکلیف نہ دیں، جس طرح کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف سے دوچار کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اسی میں سے ایک تکلیف یہ بھی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے کہ ان کے بدن میں اور ان کے جسم میں نقص ہے، کیونکہ بہت زیادہ حیا دار تھے اور شرم و حیا کے پیکر تھے، تو وہ بالکل نہانا دھونا بھی ہوتا تھا تو تنہائی میں جا کر وہ نہاتے تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ موسیٰ ہمارے ساتھ میں نہ تو نہاتا ہے اور نہ ہی ہمارے ساتھ وہ یہ رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی نقص ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ کیا کہ اپنی طرف سے ایک انتظام کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل کر رہے تھے، جس پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے رکھے وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر بھاگا، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ بھی رہے تھے صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے، تو یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کا جہاں پر مجمع تھا وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام الحمدللہ صحیح سالم ہیں، ان کے اندر کوئی بھی جسمانی نقص نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اب یہ سورہ سبا شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر قوم سبا کا واقعہ بیان کیا جائے گا آگے۔ تو شروعات اس طرح ہو رہی ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں، زمین کے اندر بھی اور آسمان کے اندر بھی، اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق جو ہے اللہ رب العزت ہی ہے، کوئی دوسرا تعریف کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت زمین کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے، یعنی پانی جو داخل ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، جو چیزیں بھی زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں، داخل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو جانتا ہے، اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کو کھلونا بناتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آیات کو جو ہے وہ بالکل کھلونا بنا لیں اور تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے رجزن علیم، بہت زبردست عذاب ہے۔ اور جو لوگ اہل علم ہیں اور جن کی طرف سے اللہ رب العزت، جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے علم حقیقی دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کا علم دیا گیا ہے، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے الحمدللہ یہ حق ہے، اور یہ کتاب جو ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اس شخص سے جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت پر بہتان تراشے، اللہ رب العزت کی طرف غلط بات کا انتساب کرے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ جو مشرکین مکہ جو تھے وہ ملائکہ کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اب بھی یعنی اللہ رب العزت کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف بالکل غلط انتساب ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے انتسابات سے سب کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے داؤد علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے بڑے فضل سے نوازا، بڑے فضل سے ہم نے ان کو نوازا، یہاں تک کہ اور پہاڑوں کو بھی یہ حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی تقدیس اور تحمید کے اندر مصروف اور مشغول ہوں تو پہاڑوں کو بھی حکم دیا، پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی تحمید اور تقدیس میں شامل ہو جاؤ۔ اور ان کے لیے ان کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے لوہا جو ہے ان کے لیے بالکل موم کی طرح نرم کر دیا تھا، اور اس سے پھر وہ
اپنی جو چیزیں چاہتے تھے وہ بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، اسباب آلات حرب و ضرب ان سے تیار کرتے تھے، اور تو یہ چیزیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ دیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں اللہ رب العزت نے کیا ہوا کو کر دیا تھا کہ وہ تخت پر سوار ہوتے تھے اور مہینے بھر کی مسافت کو وہ بالکل کیا ہے کہ صبح کے وقت، اسی طرح مہینے بھر کی مسافت کو وہ صبح کے بعد اور اس کے بعد جو وقت آتا تھا اس میں، یعنی دوپہر تک وہ 2 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ان پر بڑا کرم اور احسان تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اور ان کے لیے کہا گیا کہ تانبے کے چشمے جاری و ساری کر دیے گئے تھے، اور جنات ان کے قبضے میں تھے اور وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ جو اجنہ ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، جو مامور تھے، وہ بھی نہیں جان سکے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس میں اس چیز کا بیان تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اجنہ جو ہیں عالم الغیب ہیں، تو اس کے ذریعے ان کی تردید کی گئی کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مامور تھے، اور لیکن سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوگا ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ تو ایک گھن نے ان کے عصا کو کیا ہے بالکل اسے گھن لگ گئی، اور وہ کیڑے نے عصا کو بالکل کھا لیا، اور وہ عصا جو ہے ان کا بالکل ٹوٹ گیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے، تب جا کے اجنہ کو پتہ چلا۔ قوم سبا کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے زبردست ان پر انعامات فرمائے، ان کے لیے باغات اور کھیتیاں، اور بڑے وہ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خوشحال تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کے باغات کو تہو بالا کر دیا اور پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ واقعات جو قرآن کے اندر بیان کیے جاتے ہیں قوموں کے، یہ اس لیے کہ ہم عبرت حاصل کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پھر مشرکین سے اور کافرین سے کہے گا کہ تم اپنے شرکا کو پکارو، جن کو تم معبود بناتے تھے ان کو پکارو، اب کہاں ہیں وہ؟ تو ظاہر بات ہے اس وقت وہ بہت زیادہ اپنے افعال پر اور اپنے اعمال پر اور اپنے شرک پر بہت زیادہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، لیکن اس وقت ان کا شرمندہ ہونا اور نادم ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور کہا گیا کہ بارگاہ الہی میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ رب العزت اجازت دے دے۔ تو ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، یہ ان کی سفارش باقاعدہ حدیث کے اندر آئی ہے اور یہ لوگ سفارش کریں گے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ بتلائیے کہ زمین و آسمان کی جو پوری مخلوق ہے اس کے اندر تم لوگ بھی شامل ہو، ان سب کو رزق کون دیتا ہے؟ ان سب کو رزق کون دیتا ہے؟ ان سب کو رزق کون دیتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت رزق دیتا ہے، اللہ رب العزت رزق دیتا ہے، اللہ رب العزت رزق دیتا ہے۔ تو جب یہ تم مان رہے ہو، جان رہے ہو، اس کو رب بھی مان رہے ہو، رب کے معنی یہی ہیں ابلاغ الشیء الی کمال شیء فشیء، کہ اللہ رب العزت دھیرے دھیرے تدریجاً سب کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے اور سب کی پرورش رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب وہ اللہ رب العزت تمہاری رہنمائی اور پرورش سب کچھ تمہاری وہ کر رہا ہے تو اسی کو ماننا چاہیے۔ اور آگے کہا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ بار بار دیکھیے اس آیت کا اعادہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے رزق کا معاملہ پورا کا پورا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، اس لیے رزق کا معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے جب کفار پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور ہماری آیتیں ان پر بیان کی جاتی ہیں تو وہ لوگ کیا ہے منہ پھیر لیتے ہیں اور الٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو مفتری ہے،
یہ تو الزام لگانے والا ہے، کس بیانی اور دروغ گوئی سے کام لینے والا ہے۔ اور تو آگے کہا جا رہا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ نبی آپ ان لوگوں کے ان طعنوں سے اور ان تشنیوں سے کیا ہے، آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے، رنجیدہ مت ہوئیے۔ یہ تو کیا ہے، ان لوگوں کا شیوا ہے، یہ ایسا کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو، دعوت کو پہنچایا، تو ان کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ ہدف بنایا اور ہدف طعن و تشنی بنایا۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمام امور کا مالک ہے، وہ جو چیز لوگوں پر اتارنا چاہے اور جن نعمتوں سے لوگوں کو نوازنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جن نعمتوں سے وہ اور جن چیزوں سے لوگوں کو اگر وہ روکنا چاہے اور لوگوں تک پہنچنے سے وہ روکنا چاہے تو کوئی بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے چھڑا کر وہ چیز ان تک پہنچا دے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ یکتا ہے، منفرد ہے، اس کی توحید کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ دیکھیے اچھے اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح اچھے اور برے لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھے بہرحال اچھے ہیں، ان کو اجر ملے گا، برے برے ہیں اور ان کو سزا ملے گی۔ اور یہاں پر کہا جا رہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب جو ہے فقیر ہو، تہی دامن ہو، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے تم کو جو بھی یعنی مانگنا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا چاہیے، کسی اور کے سامنے تم کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، جو بھی یعنی مطالبہ کرنا ہے اللہ رب العزت سے کرنا چاہیے، جیسا کہ دوسری جگہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہارے مطالبات کو پورا کروں گا۔ آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو روک رکھا ہے، تھام رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العزت زمین و آسمان کو تھامے نہیں تو یہ کیا ہے، پورے تہو بالا ہو جائیں، تہو بالا۔ جب یہ تہو بالا ہوں گے تو ہم تو اپنے آپ ہی پس کر رہ جائیں گے۔ آخر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے اور اللہ رب العزت کا یہ ایک قانون ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور ایسے لوگوں پر اجر و ثواب، ایسے لوگوں کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کو مانتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے جو منکر ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے، جس سے وہ لوگ یقیناً دوچار ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے کہ دیکھیے روئے زمین پر جتنے بھی درندے چرندے چوپائے ہیں، سب کا رزق جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ان کی جگہ پر رزق پہنچا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی چیونٹی کالے پہاڑ کے اندر ہو اور کالی چٹان کے اندر ہو، اس کو بھی اللہ رب العزت رزق پہنچا رہا ہے، اللہ رب العزت رزق پہنچا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ سب کو رزق دے رہا ہے، چوپایوں کو دے رہا ہے، درندوں پرندوں کو دے رہا ہے، اور تمام مخلوق اس کے رزق سے مستفید ہو رہی ہے، تو اس انسان سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اس کی یکتائی کا اقرار کرے، اس کی توحید کا اقرار کرے، اس کو ایک جانے، ایک مانے، اس کے احکامات کو مانے اور اچھا انسان بن کے زندگی گزارے۔ جب وہ اچھا انسان بن کر زندگی گزارے گا تو روئے زمین کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرے گی، اور اگر وہ بنتا ہے تو دوسری مخلوق بھی اس کے لیے کیا ہے، دعائیں کرتی ہے، اور وہ یہ تمام مخلوق اور زمین کے رہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو اٹھا لے اور اس سے زمین کو پاک کر دے۔ تو یہ الحمدللہ یہ 22واں پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اب انشاءاللہ آپ آئندہ ہمارے کسی ساتھی سے یہ تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ سنتے رہیں گے آپ، اور الحمدللہ یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنے اوقات میں سے اس کو سننے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں، یقیناً اس کا فائدہ ہوگا اور اس کی برکات، اس کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور سبھی یعنی
زمین کے اندر رہنے والے لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور سبھی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا 22ویں پارے کا ترجمہ، تفسیر اور تلخیص۔ اللہ مجھ کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔